مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ محبوب آپ فرما دیں کہ میں اپنی اس نبوت کی ذمہ داری پر جو تمہاری بھلائی کے لیے کوشش کرتا ہوں، اس پہ میں کسی اجر کا تم سے مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میں تم سے اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم مودت کرنا، میرے قرباء کے ساتھ مودت کرنا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز کو آپ کے اہل بیت سے دور کر دے گا اور آپ کے اہل بیت کو خوب پاک اور صاف فرما دے گا۔ یہ لفظ طہارت جو ہے یہ اپنے معنی میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ایک ہوتی ہے وجود کی طہارت، لباس کی طہارت، بدن کی طہارت، اور ایک ہوتی ہے انسان کے باطن کی طہارت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ظاہری معاملات ہوں تو آپ کے اہل بیت ہر دور میں حق میں رہیں گے، اور جب کسی معاملے کے اندر خلوص کی بات ہوگی تو جس قدر آپ کے اہل بیت میں خلوص ہوگا کوئی اور اس قدر مخلص نہ ہوگا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنی امت کو اس بات کا حکم دے دیں کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ وہ مودت کریں، اور اس اہل بیت کے ساتھ محبت کو رسالت کا اجر قرار دیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں قرآن مجید کی کئی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی اس نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرے ان معاملات کا اور میرے ان ذمہ داریوں کا اجر مجھے میرا رب عطا فرمائے گا۔ اور رسول بھی یہی ہے کہ ایک کام بندہ اجرت کی نیت سے کرتا ہے اور ایک کام بندہ محبت کے لیے کرتا ہے، تو ہمیشہ اجرت کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ وہ ایک مزدوری ہوتی ہے جو عارضی طور پہ بندہ کرتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے، لیکن محبت میں جو آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، محبت میں اجرت نہیں مانگی جاتی۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری مشقتیں اور محنتیں ہیں، تمہاری بھلائی کی میری کوشش ہے، میں اس پر اجرت نہیں مانگتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان لوگوں سے اپنی امت سے فرما دیں کہ میں تم سے اپنی رسالت کا اجر یہ مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے تم مودت کرنا۔ یہ لفظ مودت جو ہے اس کے کیا مطلب ہے اس کا؟ اور قرآن مجید کا یہ مزاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عظیم لوگوں کی بات کرتا ہے تو لفظ بھی عظیم لاتا ہے،
بڑے لوگوں کا ذکر کرنے میں چھوٹے لفظوں کا استعمال یہ قرآن مجید کا مزاج نہیں ہے۔ انسانیت کے احساس میں جو محبت کا آخری لیول ہے وہ مودت ہے، اور مودت کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جس طرح سے مچھلی کو پانی میں اگر رکھ دیں تو اس کی زندگی ہے، اگر اس کو پانی سے نکال لیں تو وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی ہے۔ تو مچھلی کو پانی سے مودت ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، اس لیے ماں کو بیٹے سے الگ کر دیں تو ماں بھی زندہ رہ جاتی ہے، بیٹا بھی زندہ رہ جاتا ہے، لیکن مچھلی کو پانی سے الگ کر دیں تو مچھلی پانی کی جدائی کو برداشت نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ استعمال کیا جہاں پہ محبت کی انتہا ہو جاتی ہے، اور انسانی احساس جو ہوتا ہے وہ مودت تک جاتا ہے، اور مودت سے آگے جو ہوتی ہے وہ قربت شروع ہوتی ہے۔ اس قربت کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس میں بھی 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ محسنین کا ہے، اس کے لیے ہم لفظ قریب کا بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میری رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اب یہ قریب کس چیز کو کہتے ہیں؟ قریب کی وضاحت میں مفسرین فرماتے ہیں القریب یدخل الفہمی والوہمی والتفسیری، جو قریب کا تعلق ہے وہ انسانوں کا اللہ کی رحمت کے ساتھ قریب کا تعلق ہے، اور یہ قریب کا مفہوم اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں نا تو اس کے لیے لفظ مل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کی صورت بیان کروں گا آپ سے، وہ صحت کی صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ علم کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت انسان پر مالی خوشحالی کی صورت بھی ہو سکتی ہے، انسان کی نیک اولاد کی صورت بھی اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کی صورت ہو سکتی ہے، انسان کے وجود کا سکون یہ بھی اللہ کی رحمت ہو سکتا ہے۔ تو جو قریب کا مفہوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندہ پہلے محسن بنتا ہے، جب محسن بنتا ہے تو بندہ میری رحمت کے قریب آ جاتا ہے۔ اس قریب کی صورت کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے لفظ بھی مل جاتے ہیں، یدخل الفہم، یہ عقل میں بھی آ جاتی ہے، والوہم، اس کے لیے آپ تصورات بھی کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، والتفسیر، اور جب اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو اس کی وضاحت کے لیے آپ کو جملے بھی مل جائیں گے۔ لیکن فرمایا یہ عام بندوں کی قربت خدا کی رحمت سے ہوتی ہے، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کے اہل بیت کے ساتھ مودت کا حکم دے رہا ہوں تو محبت کی انتہا ہونی چاہیے۔ تو جو قرب ہوتا ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے لیے حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں، فرمایا خارج من الفہمی والوہمی، جو قرب ہوتا ہے نا یہ عقل میں نہیں آتا، والوہم یہ تخیلات میں بھی نہیں آتا، والتفسیر آپ اس کو سمجھانا چاہیں تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا، لا يدخل فی العبارات والاشارات، یہ ایسی چیز قرب ایسی چیز ہوتی ہے اس کے لیے نہ کوئی الفاظ بنے ہیں نہ اشارات بنے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اگر پڑھیں تو اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، نہ جانے مقام دل کہاں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو خدا رہتا ہے، ہمارا دل پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، اس کے لیے لفظ نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ خضر کیا بتائے کیوں کر بتائے، گر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، کہ اگر دریا کے اندر خضر جائیں اس سے مچھلی پوچھ لے کہ دریا کہاں ہے تو خضر اس کو کیا بتائے کہ دریا کہاں ہے۔
یہ ایسے اشارات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے الفاظ میں نہیں آتے، محض اس کا احساس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم اہل بیت کی محبت کے لیے مودت کا لفظ لا رہے ہیں، اور آپ سے تعلق کے لیے ہم قرب کا لفظ لا رہے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق ہے، لوگوں کو لفظ نہیں ملیں گے کہ اس کی وضاحت کر سکیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حیات طیبہ میں اس کی کئی مثالیں دیتے تھے، اور وہ آج اتنی مغلق اور اس قدر مشکل ہے ان کی وضاحت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بھئی حسین کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ آتا ہے، مگر حضور حسین سے کیسے ہیں؟ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آ کے آپ سوچنا چاہیں تو یہ بات عقل میں نہیں آئے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے کیسے ہیں۔